جب تک ہم میرٹ پہ ووٹ نہیں دیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکیں گے. ہم برادریوں سے بھی ہٹ گئے ہیں، ہم پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں. پارٹی کبھی مسلم لیگ کو، کبھی اس بار پی ٹی آئی کو دے دیے. جی پی ٹی آئی ایک بار ایم ایم اے کے پیچھے دوڑ گئے سارے، ایم اسلام لانے کے پیچھے چلے گئے. وہ بالکل وہ آج وہ بات کلیئر ہوئی ہے کہ وہ جو آئی جے کس نے بنائی تھی اور اس کا موٹو کیا تھا. یہ ساری باتیں جو ہے وہ 30 سال بعد سامنے آتی ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے لوگ معاف کریں، بات یہ ہے ان سارے مسائل کا حل ایک چیز میں. ذرا ایک بار ہزارہ کے نام پہ ووٹ دے کے دیکھ لیں، سب سے ہٹ کے بالکل ہزارہ کے نام پہ ووٹ دے کے دیکھ لینا. صحیح. لیکن ہزارہ کا جو کینڈیڈیٹ سامنے آتا ہے دادا صاحب، جو کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے، ایک تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بندے کی جو مالی پوزیشن ہے اس کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں کہ مالی طور پہ کتنا بندہ مضبوط ہے. ایک عام آدمی پڑھا لکھا ہے، اس میں شعور بھی ہے، وہ وی این بھی ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو پہلے تو الیکشن میں آ ہی نہیں سکتا. کہ آپ کو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے 20 کروڑ سے زیادہ چاہیے، صوبائی کا الیکشن لڑنے کے لیے 10 کروڑ سے زیادہ چاہیے. اب بالکل حالات ایسے ہو گئے. وہی بالکل. تو امیر لوگ جب آتے ہیں اور امیر لوگ آ کے جناب پھر ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، جن لوگوں کی پراپرٹی اسلام آباد میں ہے، انہیں ہزارے کے صوبے سے یا ہزارے جن کی رہائشی وہاں نہیں ہے، لیکن جب وہ ووٹ لینے جاتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں لوگ کے مسائل کی. اب اس میں ایک اور بات کروں، جی غریب آدمی کو ووٹ بھی دے دیں گے لیکن پھر اس کی وہ مٹی پلید کریں گے، وہ یاد رکھے گا. کیا کہیں گے؟ وہ دے رہے تھے گیا چائے نہیں پیا ہو. ہاں یہ 500 آدمی کو اس کا باپ چائے پلائے گا. یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بھائی وہاں جائیں گے ہمیں کھانا ملے گا، ہمیں چائے ملے گی. خوار کی تھے اور پھر ہمارے وہ فلانا ڈیرا تم جنازے پہ نہیں آیا. یہ پیٹرول ہوگا جنازے پہ جائے گا نا. بالکل. اب ہلکا چھوٹا تو نہیں ہوتا. لیکن وقت بھی ہوگا. تو لیکن اسمبلیوں میں آپ لیڈر بھیجتے ہیں بھائی، تو وہاں آپ قانون سازی کریں. اب آپ یہ کہیں جی کہ میرا جو لیڈر ہے وہ جناب میرے جنازے پہ بھی آئے گا، میرے جناب باقی معاملات. یہی تو گلو ہوتا ہے، یہی مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جناب وہ اچھے لیڈر ملے اور ہمارے مسائل بھی حل ہوں. آخری بات آپ سے پوچھتا ہوں، موروثی سیاست جی یہ دیمک کی طرح ہماری سیاست کو کھا گئی ہے. باپ بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا خاتمہ ممکن ہے کس طرح؟ موروثی سیاست میں ووٹ کون دیتے ہیں؟ لوگ دیتے ہیں نا. جی ان لوگوں نے کچھ دیکھو گا تب دیتے ہیں نا. اب میرے خاندان میں کوئی نہیں تھا مجھ سے پہلے سیاست میں. ہماری تو ریاست تھی، لیکن مجھے ووٹ کیوں ملا؟ میرے باپ دادا کی وجہ سے. اگر میں ان کی اولاد نہ ہوتا تو میرا تعارف کراتے کراتے 50 سال لگ جاتا. ہاں بالکل، جانتا بھی کوئی نہ. یہاں پر ایسے اگر حالات تھا جیسے عمران خان کے آئے، کسی کو ٹکٹ دیا، یا نواز شریف کے حالات تھے پہلے، بھٹو کا وہ کہتے ہیں کہ بھٹو کے زمانے میں یہ حالات تھے، نواز شریف کے یہ حالات تھے. ایک دور نواز شریف دور کا گزرا. ایم ایم اے کا بھی 2/3 میجارٹی ایم ایم اے کا ہمارے صوبے میں ہوا تھا. ہمارے صوبے میں بالکل مذہب کارڈ استعمال ہوا. اس کے علاوہ تو دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ڈیلیور کون کرتا ہے. 1985 سے پہلے تو کسی ہمارے علاقوں میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. جو کچھ بھی آیا 85 کے بعد ہی آیا. اچھا، ترقیاتی کام جو ہے نا ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ضیاء الحق کے دور سے شروع، ضیاء الحق سے اس سے شروع ہیں. بلدیات کے الیکشن انہوں نے کرائے، بالکل بے شمار فنڈنگ کی گئی بلدیاتی اداروں کو. پھر وہی بلدیاتی اداروں کے لوگ آپ کی اسمبلیوں میں وہی سوچ لے کے آئے. اور ایک چیز اور یہاں پہ پھر وہ میرے ذہن میں آ گئی ہے، غیر جماعتی جو الیکشن تھا جو 1985 کا ہوا تھا، اس میں تمام بلدیاتی لوگ اوپر آئے. تمام. دیکھیں جب بھی مارشل لا آئے گا نا، انہوں نے 2 کام تو کرنے ہیں. ایک مسلم لیگ کسی نام سے بنانی ہے. اور مسلم لیگ کہاں سے بنانی ہے؟ پہلے بلدیاتی انتخابات کرا کے انہیں کو اپنا پارٹی بنا کے انہیں کو مسلم لیگ بنا کے اسی کو مسلم لیگ بنانا ہے، پھر انہیں کو پھر آگے لانا ہے. اچھا، وہ سوچ جو میں بات کر رہا تھا، وہ سوچ جب آپ کی قومی اسمبلی میں آئی تو قانون سازی تو گئی باڑ میں. ان کے ذہن میں تھا ہمیں فنڈ ملے، ہم لوگوں کو خوش کریں، پھر اگلا الیکشن جیت کے آئیں. تو یہ جو ہمارا فنڈ ہے، جو ترقیاتی فنڈ ہے، جو ایم این اے کو ملتا ہے، سینیٹر کو ملتا ہے، صوبائی اسمبلی کے ممبر کو ملتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فنڈز ان کو ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے؟ نہیں، میں ایک بات کروں، جو فنڈ ملتے تھے نا، بڑا اچھا ہوا فنڈ ملے. دیکھو فنڈ یہ تو نہیں ہے کہ پیسہ اٹھا کے وہ دے دیا ہے.
اسکیمیں ہی ہے نا. اب مثلا میرے بارے میں آپ کو بڑی مزدار بتاؤں, جو میرے مخالفین ہیں وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, طارق عزیز نے کہا وہ آدمی بتاؤ جس نے فنڈ واپس کیے ہیں. اس نے کہا صلاح الدین تو تالیاں بج گئی. طارق عزیز اتنا ہی فارغ تھا کہ تحقیق کر کے اچھا میرے سے ایم ایل اے بن گیا نا ہمارے ساتھ طارق عزیز. میں نے کہا طارق صاحب نے کب یہ کہا ہے؟ میں نے کہا خدا کو میں نے کب کہا یار, بنا لیتے ہیں. اس وقت گپ شپ تھی میری. پھر تو فنڈ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بریف کیس میں ڈال کے مل جاتے ہیں. فنڈ یہ ایک اسکیم ہے, آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کاغذوں میں. ظاہر ہے اسمبلی ٹوٹ گئی, فنڈ رک گئے, آپ ایم ایل اے نہیں رہے ہیں. بلدیات کے الیکشن جو دوسرا آئے گا, پہلے تو یہ ہوتے تھے کہ فنڈ لیپس ہو جاتے تھے, اب یہ ہوتا ہے کہ وہ فنڈ آگے دوسرے کو مل جاتے ہیں. نہیں, میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلدیاتی جو ہمارے نمائندے ہیں, بلدیات کے الیکشن ہوں, بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ آپ کو اسکیمیں دیں کہ بھائی میرے علاقے میں یہ کام ہے, وہ آپ کے ایم پی کے پاس آ جائیں, ایم پی کے پاس آ جائیں. نہیں چلے گا, وہ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. چلنا چاہیے, کیوں نہیں چلے گا؟ اس کا ڈائریکٹ تصادم آ جاتا ہے ایم پی اے کے ساتھ. ایم پی اے سمجھتا ہے اگلی بار یہ میری جگہ آئے گا کام کرے. پنجاب میں الیکشن نہیں کرائی, ہمارے صوبے میں کرایا تو ایک پیسہ ابھی تک ایک پینی نہیں دی, تو ذلیل کر دی ان کو, خوار کر دیا. کہتے ہیں جی بس وہ ہم نے تو یہ کیا, ہم نے وہ کیا, لیکن بلدیات آپ کے 4 سال ویسے گزار. ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یار بلدیات کو رکھنے ہیں, صوبائی اسمبلی کو رکھنے, یا رکھنا ہے اگر دونوں کو, تو پھر مطلب اپنی پھر پالیٹکس ہٹ اوپر اٹھ کے نا, پھر گراس روٹ پالیٹکس لائے. نہیں ہے تو نہ لائیں, اور لوگوں کیوں خوار کرتے ہو؟ اچھے لوگ آج تحصیل ناظم اور یہ ممبران جو بلدیات کے ہیں, لوگ ان کو وہ جا کے روتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ نہیں ملا. لوگ کہتے نہیں ملا تو ہمیں تو بیچا تھا. ہاں, یہ لوگ تو ان کا تو مستقبل نہیں ہے, یہ کل الیکشن میں جائیں گے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. حالانکہ ان بیچاروں کو کیا قصور ہے کہ گورنمنٹ نے فنڈ ہی دیا ان کو, کہاں سے فنڈ لاتے. آخری بات آپ سے پوچھتا ہوں, جو سیاست میں کرپشن ہے, جو پولیٹیشین کرپشن کرتے ہیں, بڑی کرپشن ہوتی ہیں اس میں, اگر وہ گورنمنٹ میں ہیں تو بڑے ان کو کمیشن آ رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ میں نہیں ہے جو ترقیاتی فنڈ ہیں ٹھیکیدار ان کو کمیشن دیتے ہیں, کمپنیز کمیشن دیتی ہیں. اس کا خاتمہ ممکن ہے؟ خوف خدا دل میں ہو تو ممکن ہے, نہ ہو تو کوئی ممکن نہیں ہے. باقی کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو وہ نیب بھی ہے اور باقی بھی ہے, سارے آزما کے دیکھ لیں آپ نے, صحیح سارے آزما کے دیکھ لیں. اس طریقے ہے نا, کرپٹ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کی ہر حکومت کو ضرورت ہے. مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے اس مستقبل کو, کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مستقبل کو, کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ کرے, ورنہ ہم جو ہے وہ بس. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ ہدایت دے, کیوں کرپشن ناسور کی طرح ہماری اس ملک کی جڑوں میں رگوں میں آ گئی, یہ زہر رگوں میں آ چکا ہے. اور اب تو آپ دیکھیں نا جی, اتنا بڑا پیسہ انوالو ہو گیا سیاست میں, تو کچھ چند ہے کہ پرانے, میں تو پیسوں والا نہیں, میری قوم ہے, میں نواب کا بیٹا ہوں, علاقہ ہے, پیسہ نہیں میرے پاس اس طرح اڑانے کے لیے نہیں ہے. وہی آئے گا جس کے پاس اڑانے کے لیے پیسہ ہوگا. اوکے, ایک آپ کے پرسنل سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا, سورس آف انکم کیا ہے؟ زمینداری, اور ہم تو یا زمین بیچنا, بارانی علاقے کے لوگ ہیں, بارش ہوئی تو کچھ پیدا ہو گیا نا, یا زمین بیچنا, پھر آپ زمین بیچ دیتے ہیں. کتنی زمین ہوگی اس وقت؟ الحمدللہ زمین ہے, مطلب لاکھوں کا نال ہے, تقریباً ہوگی, مطلب ہری پور سے لے کے تو من سے اس کا ریکارڈ بھی ہے آپ کے پاس؟ سب کچھ ہے میرے پاس بھی, حکومت کے پاس بھی. اور لوگوں نے اگر اس پہ قبضہ کیا ہو تو قبضے والے کو دے دو, ان کو دے, وہ میرا قصور ہے. بجائے قبضہ بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے, میں پھر بھی اس کی زمین دوسرے کو نہیں دیتا کہ بھئی اس کے پاس پیسے ہیں, یہ میری قوم ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو زمین تو بنیادی طور پہ تو اللہ کی ہے نا, تو مخلوق بھی اللہ کی ہے, ہم اسے اگر مالک بنایا ہے تو مخلوق بھی اللہ نے مالک تو مجھے بنایا نا, جی ہاں, تو میری مرضی کے بغیر تو مسجد بھی نہیں بن سکتی, یہ اللہ کا قانون ہے. بالکل, بے شک. لیکن میں پھر بھی لوگوں کو کہتا ہوں, یار تم نے اتنا عرصہ مجھے کچھ نہیں دیا, اب خریدنا چاہتے ہو تو میرے سے بات کر لو. اور اگر اس میں کیا ہوتا ہے, اگر آپس میں کروڑ روپے کنال بیچتے ہیں, مجھے 2 لاکھ دے دیتے ہیں, اور آپ لے لیتے ہیں. پھر بھی میری قوم ہے, آپ کی قوم ہے. اگر قوم نہیں ہے تو وہ لوگ ہیں سارے اس علاقے میں,
ظاہر ہے وہ جو کہ میرے باپ دادا کے ساتھ وقت گزرا ان کا، قوم ہے ساتھ. میرے ساتھ بھی گزرا ہے، جی ہاں پھر بھی گزرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا جی، بڑی اچھی گفتگو رہی. وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ کسی اور نشست میں بہت ساری باتیں کریں گے. مزہ آیا آپ سے بات کریں. مجھے لطف آیا آپ کے ساتھ بات کریں. کھلی بات آپ کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے اور اس ملک کو آپ جیسے لوگوں کی، آپ جیسے پولیٹیشینس کی ضرورت ہے. آپ سے شکریہ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو، مہربانی. بہت شکریہ.